بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. فقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. یہ کتاب عمدۃ الاحکام کی چوتھی حدیث ہے جس کو امام حافظ عبد الغنی المقدسی صاحب کتاب صاحب تالیف نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ احدکم، جب تم میں کا کوئی شخص وضو کرے، یعنی اذا اراد احدکم ان یتوضأ، جب تم میں کا کوئی وضو کرنے کا ارادہ کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کر کے فارغ ہو جائے، بلکہ جب وضو کرنے کا ارادہ کرے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو جھاڑے. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو پتھر سے استنجا کرے تو وہ طاق پتھر استعمال کرے، اور پتھر استعمال کرے. اور اسی طریقہ سے فرمایا تیسرا حکم ہے: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے قبل دھوئے 3 مرتبہ، کیونکہ تم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا. اور مسلم شریف کے ایک لفظ میں ہے، مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ اپنے ناک کے دونوں سوراخ سے وہ پانی لے، پانی اوپر چڑھائے. اور ایک دوسرا لفظ ہے مسلم میں: من توضأ، جو کوئی وضو کرے، فلیستنشق، تو استنشاق کرے، یعنی ناک کی ہوا سے پانی کو ناک کے اوپر دماغ تک چڑھائے. جیسا کہ ہم نے محسوس کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسائل جو ایک دوسرے سے قریب ہیں بیان فرمائے. پہلا مسئلہ وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنے کا ہے. یہ مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے. امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو میں سنت ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. البتہ غسل جنابت میں یا عورتوں کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کرتی ہیں اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا واجب اور فرض. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو میں سنت اور غسل جنابت اور غسل حیض میں واجب کہتے ہیں. جبکہ امام مالک، امام شافعی وضو اور غسل دونوں جگہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا مسنون قرار دیتے ہیں. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، وضو میں بھی اور غسل جنابت میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے. اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آیت وضو میں فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم میں کا کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، وضو کرے، درا حالے کہ وہ محدث ہو، حالت حدث میں وہ وضو کرے،
تو اس کو چاہیے یا کافا سر وجوہ، تو تم لوگ اپنے چہروں کو دھو. منہ اور ناک چہرے کے اندر داخل ہے، لہذا جو چہرہ کا حکم ہے وہ منہ اور ناک کا حکم ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وضو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بغیر نہیں تھا. کبھی بھی آپ نے بغیر کلی کیے ہوئے، بغیر ناک میں پانی چڑھائے ہوئے، ناک ڈالے ہوئے آپ نے وضو کیا ہو، ایسا ثابت نہیں. اور جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی وضو کرے فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، امر کا صیغہ ہے، تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، حکم ہے. اور اسی طریقہ سے سنن میں روایت ہے اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو. تو یہ امر ہے، گویا کہ قرآن مجید کی آیت وجوہ کے اندر چہرہ اور ناک منہ کے اندر داخل ہے، چہرے میں داخل ہے. دوسرے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے کہ آپ نے کبھی بھی بغیر کلی اور ناک میں پانی چاہے وضو نہیں کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے، گویا فعلی اور قولی دونوں سنتیں موجود ہیں. اسی راجح قول حنابلہ کا ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر بھی اور غسل جنابت کے اندر بھی واجب ہے. حنفیہ کے نزدیک غسل جنابت میں واجب ہے، وضو میں سنت ہے. شوافی اور موالک کے نزدیک دونوں جگہ سنت ہے، لیکن راجح قول حنابلہ کا ہے. فرمایا کہ ناک میں پانی لو اور پھر اس کو جھاڑو، لینسٹ، ناک کے کنارے کو پکڑ کے جھاڑو. بعض اہل علم نے کہا کہ بغیر ہاتھ کے سہارے بھی جھاڑ سکتے ہیں، ناک کے پانی کو باہر نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کے سہارے سے ناک کو جھاڑے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. اسی کو دوسری حدیث مسلم کی حدیث میں آیا کہ ناک کے دونوں پانی سے پانی کا استنشاق کرو. استنشاق کہتے ہیں ناک کے اندر پانی لینا اور ناک کی ہوا سے پانی کو اوپر تک لے جانا، اور پھر اس کے بعد اس کو استنثار کہتے ہیں، جھاڑنے کو. استنشاق پانی چڑھانا ناک کے اندر، ہوا کے ذریعے اوپر تک لے جانا. الا یہ کہ آدمی روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرے، لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو کلی کرنے میں بھی اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، اوپر تک پانی چڑھائے اور اس کے بعد اس کو جھاڑے. اور دوسرے لفظ میں ہے کہ جو وضو کرے وہ ناک میں استنشاق کرے، یعنی پانی چڑھائے. تو پانی چڑھا کے چھوڑ نہ دے تاکہ گندگی کے ساتھ پانی ملوث نہ ہو، پانی وہاں محبوس نہ ہو جائے، یا اسی طریقے سے وہ ناک کی گندگی کے ساتھ پانی کہیں حلق کے نیچے پیٹ میں نہ چلا جائے، بیکٹیریا پیٹ میں نہ جائے. تو یہ ہے کہ اس کو جھاڑنا بھی ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے اور جھاڑنا بھی. یہ حکم ہوا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا وضو کے اندر، کہ یہ واجب ہے. دوسرا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استنجا پتھر سے کرے، خاص کر کے عرب میں پانی کی قلت تھی، لوگ پتھر استعمال کیا کرتے تھے. آج بھی پانی کی موجودگی میں اگر آدمی چاہے پتھر لینا، ڈھیلا لینا، یا اسی طریقے سے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں ٹیشو پیپر ہوتے ہیں اس کے ذریعے نجاست صاف کرنا، چاہے پیشاب کی نجاست ہو یا پیخانے کی نجاست ہو، اس کو صاف کرنا کر سکتا ہے پانی کے ہوتے ہوئے بھی. اگرچہ پانی اولا و افضل ہے، کیونکہ پانی سے نجاست بھی دور ہو جاتی ہے اور بدبو بھی زائل ہو جاتی ہے. لیکن اگر پتھر استعمال کرتا ہے پانی کے ہوتے ہوئے بھی تو علماء کا اجماع ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے گی. اصل نجاست زائل ہو جانی چاہیے. اگر محل نجاست پر کچھ بدبو رہ بھی جائے تو رخصت ہے اس مقام کے لیے، لیکن پانی اگر استعمال کرے تو بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پتھر استعمال کر لے پھر پانی استعمال کرے، اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے. اہل قبا کی اللہ نے تعریف کی اس لیے کہ وہ یہودیوں کے پڑوس میں تھے اور یہودی پانی لیا کرتے تھے، جبکہ عرب کے دوسرے قبائل پتھر استعمال کرتے تھے. تو ان کا دیکھا دیکھی اہل قبا نے پانی استعمال کیا استنجا میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی. لیکن یہ کہ پتھر لینے کے بعد پانی لینا، جس کو لوگ افضل کہتے ہیں، اس سلسلے میں جو روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آئی ہے سنن میں، وہ حدیث سندن صحیح نہیں. تو پتھر لے، اور آپ نے فرمایا فل یوتر، کتنا لے؟ طاق لے، اوڈ لے، پھوٹ لے، 3 لے، 3، 1، 3، 5، ایسا عدد جو 2 سے تقسیم نہ ہوتا، اس کو وطر کہتے ہیں. حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو کوئی پتھر لے، استنجا کرے پتھر سے، تو لا یستنجی باقل من 3 احجار،
3 पत्थर से कम न ले। इसलिए अहले इल्म ने कहा कि 3 पत्थर जरूरी है। बाज़ हजरात ने कहा कि मकसद सफाई है, अगर 1 पत्थर से हो जाए, 2 पत्थर से हो जाए तो काफी है, लेकिन ये हदीस के नस के खिलाफ। आपने फरमाया कि 3 पत्थर। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने विशात में फरमाया, एक मरतबा जब वो कज़ाए हाजत के लिए आप तशरीफ ले गए, इब्न मसूद साथ थे आपके, तो आपने कहा कि जाकर मेरे लिए 3 पत्थर लेकर आओ। वो 2 पत्थर लेके आए और एक गोबर का टुकड़ा लेकर के आए, लीद लेकर के आए। गालिबन वो गधे की थी। तो आपने 2 पत्थर ले लिया और गोबर को फेंक दिया और ये कहा फ़इन्नहा रिक्स, ये नापाक है, क्योंकि वो गधे का था और पलीदी से पलीदी साफ नहीं की जा सकती। तो बज़ाहिर समझ में आता है कि 2 पत्थर से आपने इस्तिंजा किया, लेकिन नहीं। मुस्नद अहमद में रवायत है कि आपने कहा इतनी बेसालिस, तीसरा पत्थर जाकर लेकर आओ। यह बात क्लियर हो गई कि 3 पत्थर से कम नहीं ले सकते। लिहाजा ये कहना कि सफाई मकसूद है, यकीनन सफाई मकसूद है, लेकिन अदद भी मतलूब है कि 3 होना चाहिए, 3 से कम जायज नहीं। अगर 3 पर सफाई हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इससे ज्यादा लेने की नौबत है तो बेहतर है कि वही ताकदत और बदल दिया जाए, 5 7। ये सुन्नत है, लेकिन 3 लेना वाजिब, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला यस्तंजी बेअक़ल मिन सलासति अहजार, 3 पत्थर से कम से इस्तिंजा न करे। पेशाब भी साफ करे तो 3 मरतबा उसको पोछे, साफ करे। और इसी तरीके से दुबड़ा अगर साफ करता है, गला अगर साफ करता है, पायखाना, तो उसमें भी 3 पत्थर कम से कम ले। अगर 3 पत्थर से सफाई नहीं हो जा रही है तो 5 पत्थर 7 पत्थर वो जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। अब उसके आगे और अदद लेना, 5 लेना, 7 लेना, यह सुन्नत है, अफजल है। लेकिन मल्ला फला हरज, अगर कोई 4 लेता है, कोई 6 लेता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि अदद खत्म हो ओट पर, ताक पर खत्म। तो ये 3 पत्थर का मसला है। अब यहाँ एक सवाल होता है कि अगर किसी शख्स ने एक पत्थर दिया जिसके 4 कोने हैं, एक कोना उसने बाएं हाथ से पकड़ रखा है और 3 अलग अलग कोने से अगर वो 3 मरतबा साफ करे, 3 मरतबा पोछे, तो क्या ये 3 पत्थर के कायम मकाम होगा या नहीं होगा? तो बज़ाहिर तो है कि 3 पत्थर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 3 पत्थर का मकसद है 3 मरतबा पोछना। लिहाजा अगर एक पत्थर के 3 कोने से, अलग अलग कोने से नजासत साफ की जाए, दरा हले की नजासत फैले नहीं और सफाई हो जाए तो काफी होगा। लेकिन बेहतर यह है कि 3 पत्थर हो। लेकिन इंशाअल्लाह अगर ऐसा कोई पत्थर हो जिसके 4 कोने हो तो 3 मरतबा अगर 3 कोने से साफ किया जाता है तो इंशाअल्लाह पाकी हो जाएगी। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह अफजल करार देते थे कि 3 पत्थर होना चाहिए, जबकि अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई पत्थर हो जिसका 3 अलग अलग कोना हो, जी जिहत इंसराफ, 3 जिहतों वाला हो, एक किनारा पकड़े हुए हो, 3 कोना अलग अलग है हिस्से में, और उससे गंदगी साफ की जा सकती है, तो इंशाल्लाह काफी होगा। लेकिन 3 मसहात से 3 मरतबा पोछने से कम नहीं होना चाहिए। अब वो 3 पत्थर के जरिए हो या एक पत्थर के 3 कोने से। और तीसरी हदीस, हदीस का तीसरा जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वही यस्तयक़िज़ अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में का कोई सोकर बेदार हो, नींद से बेदार हो, तो अपने हाथ को धोने से 3 मरतबा धोने से कबल, अपने दोनों हाथ को 3 मरतबा धोने से कबल बकेट में या उस बर्तन में जिससे पानी है हाथ न डाले, पहले 3 मरतबा हाथ को धो ले। कोई छोटा सा बर्तन हो या मग हो, उससे पानी निकाल करके दोनों हाथ को धो ले, या अगर नहीं है, बाल्टी है, बकेट है, तो उससे पानी, बाल्टी को टेढ़ी करके पानी ले और 3 मरतबा दोनों हाथ को धोए। उसके बाद दाहिना हाथ बाल्टी में डाले और पानी वहां से निकाले। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में का कोई नींद से बेदार हो तो जरूर अपने हाथ को धोए, फलियग़सिल यदैहि क़ब्ल अन युदख़िलहुमा, कबल इसके कि दोनों हाथ को बर्तन में डाले, 3 मरतबा हाथ धोए, बर्तन में हाथ डालने से पहले। इल्लत बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं, फ़इन्न अहदकुम, तुम में का कोई नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारा, यानी हाथ जिस्म के किस किस हिस्से तक पहुंचा। मुमकिन है कि महल्ले नजासत से हाथ गुजरा हो, तो इसलिए अगर ऐसा हाथ डाल दिया जाए सीधे पानी में, या कोई गीली चीज आदमी सो करके जगे और गीली चीज को हाथ से छू दे, तो अजब नहीं कि उसकी बदबू उसके अंदर सरायत कर जाए और वो चीज नापाक हो जाए। अगर ये मसला, ये इल्लत है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई दस्ताना पहन करके
یا دونوں ہاتھ کے اندر پلاسٹک لپیٹ کر کے، تھیلی کچھ پہن کر کے یا دستانہ پہن کر کے اگر آدمی سوتا ہے اور اٹھے دونوں دستانہ نکال دیتا تو ڈائریکٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ جو بھی گندگی اگر لگی بھی ہوئی ہوگی یا کسی مقام پر، مکروہ مقام پر یا ایسی جگہ پر جہاں نجاست سے ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، تو الحمدللہ وہ اس نے تو دستانے اتار دیے تو اب ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ لیکن علت صاف نہیں ہے، ہاتھ کہاں گزارا، ہاتھ نے رات کیسے گزاری، یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے نہ جانے ہاتھ سے کیا کھلواڑ کیا، ہاتھ میں کیا کچھ چیزیں ڈال دی جس کے اندر بیکٹیریا ہو اور وہ اٹھے اور پانی کے اندر ڈال دے ہاتھ کو۔ علت بہت واضح نہیں ہے کہ علت کیا ہے، ہاتھ نے کہاں رات گزاری، یہ علت بہت واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر ساکس، یہ ہاتھ کے اندر دستانہ بھی اگر کوئی پہن لے تو بھی یہ امر تعبدی ہے، زیادہ لگتا ہے کہ یہ تعبدی امر ہے، کوئی واضح علت نہیں ہے اس کی، اسی لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے۔ تو ایسی صورت میں علت اگر تعبدی ہوگی کہ ہم کو علت معلوم نہیں ہے، تو شریعت کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اگر دستانہ بھی پہن کر کے اگر کسی نے رات گزاری ہے تو اس کو دستانہ نکالنے کے بعد ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہوگا، پھر وہ بکٹ میں یا کسی برتن میں جس میں پانی ہے اس میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اب یہ رات کی نیند کے لیے ہے، جیسے بیتوتت کہتے ہیں رات کی نیند کو، امام احمد یہی کہتے ہیں کہ رات کی نیند کے لیے یہ حکم ہے۔ اگر دن میں کوئی شخص ہوتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ اور اٹھے تو کیا یہ حکم اس کو بھی شامل ہے؟ جمہور علماء، امام شافی جمہور علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس کو بھی شامل ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ رات کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن چلیے رات کے لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ رات چونکہ لمبی ہوتی ہے اور آدمی دیر تک سوتا ہے تو اس لیے اس کے لیے یہ حکم واجب ہے، اور دن میں سونے والے کے لیے یہ حکم استحبابی ہے، تو انشاءاللہ اگر ایسا حکم لگا دیں تو دونوں مسئلے پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، نوم کا لفظ بہرحال دن کے نوم کو بھی شامل ہے اور رات کی نیند کو بھی شامل ہے، لیکن لفظ بیتوتت بتا رہا ہے رات گزارنا۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں جانتا اذا استيقظ احدكم بليل، جب رات میں تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے، پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو۔ تو بہرحال اس میں ہم نے 3 مسئلے کو پڑھا، ناک اور کلی کرنے کا مسئلہ جانا، اور اسی طریقے سے استنجا پتھر لینے کے سلسلے کی تفصیل معلوم کی، اور سونے کے بعد دونوں ہاتھ کو کسی بکیٹ میں یا برتن میں جو پانی سے بھرا ہو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کا 3 مرتبہ دھو لینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ امر وجوب کے لیے، بعض لوگوں نے کہا، جمہور نے کہا استحبابی ہے، لیکن امام محمد نے اور علماء ظاہریہ نے کہا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے، اس لیے ظاہر لفظ دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے۔ 5ویں حدیث ہمارے سامنے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب۔ پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے اسباب سے بچنا چاہیے جو پانی کی ناپاکی کا ذریعہ بنتے ہو، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے پینے کے اعتبار سے بھی اور طہارت کے اعتبار سے بھی۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں کا کوئی شخص پیشاب نہ کرے، لا یبولن احدکم، لا ناہیہ ہے، فعل نہیں جس پر نون ثقیلہ ہے، ہرگز تم میں کا کوئی پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، ٹھہرا ہوا پانی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، الذی لا یجری، جو بہتا ہوا نہ ہو، ٹھہرا ہوا ہو، کسی گڑھے میں ہو، کسی حوض میں ہو، اب وہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اب مائع قلیل اور مائع کثیر میں علماء کا اختلاف ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک 2 قلہ، 2 بڑا مٹکا، تقریباً 200-250 لیٹر پانی مائع کثیر ہوتا ہے، اس سے کم ہو، قلتین سے کم ہو تو قلیل ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 10 فی العشرہ، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اور گہرا اتنا ہو کہ پانی لینے میں ہاتھ مٹی کو ٹچ نہ کرے، یعنی 1 بالش گہرا بھی ہو، تو یہ مائع کثیر ہے، اس سے کم مائع قلیل ہے۔ اور امام مالک نے کہا کہ کوئی قلیل اور کثیر نہیں ہے،
مطلق پانی پاک ہے اور اس وقت تک پاک رہے گا جب تک کہ کوئی چیز الگ سے ملائی نہ جائے ناپاک، اور اس کی وجہ سے اس میں بدبو یا رنگ یا مزے میں کوئی فرق نہ آئے، تب جا کر کے وہ پانی ناپاک ہوگا۔ الماء طہور لا ينجس شیء، مطلق فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ پانی پاک ہے جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے رنگ، بو اور مزہ میں سے کوئی ایک وصف نہیں بدلتا، پانی پاک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو پیشاب ہرگز نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل کرے۔ انتہائی خراب بات ہے، فطرت، اخلاق، مروت سب کے خلاف ہے، تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہے کہ آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے خود اور اس کے اندر ڈبکی لگائے، اس پانی کے اندر اگرچہ پانی کا رنگ بو بدل نہ بدلے، پھر بھی یہ ظرف کے خلاف ہے۔ پانی تو مان لیجیے کہ جب تک رنگ بو بدل ان میں سے کوئی نہیں بدلے گا پانی پاک ہی رہے گا۔ راجح قول یہی ہے کہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلتا پانی پاک ہے۔ لیکن بہرحال طبیعت بھن آئے گی خود اس شخص کی جو ایسا کر رہا ہے۔ چلیے اگر غسل نہیں بھی کرتا ہے، یہ بات تو بہت بعید العقل ہے کہ آدمی پیشاب کرے اور خود اس میں ڈبکی لگائے، یہ بولنے میں بھی اور سننے میں بھی کراہت لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف پیشاب کرتا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں تو بھی یہ عمل جائز نہیں ہے اس کے، کیونکہ پانی قلیل ہے، کوئی بہت بڑا تالاب نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے، یا بہتا ہوا پانی نہیں ہے کہ پانی بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ فورس میں جا رہا ہے، پیشاب تم نے کیا وہ چلا گیا بہ کر۔ تو اگر ایک نے پیشاب کیا، دوسرے نے پیشاب کیا، تیسرے نے پیشاب کیا، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ 1000 لیٹر بھی ہو اور کئی لوگ مسلسل اس میں آتے جائیں اور پیشاب کرتے جائیں تو ظاہر ہے کہ متعدد لوگوں کے پیشاب کے بعد وہ پانی تو ناپاک ہو جائے گا اور ایک نعمت اللہ کی ضائع ہو جائے گی، قابل استعمال نہیں رہے گی۔ مسلم شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے درا حالے کہ وہ جنبی ہو، وہی حکم ہے، پیشاب نہ کرے لیکن غسل کرے۔ اب وہ اس کے بدن میں پسینہ ہے، میل کچیل ہے، اور پرائیویٹ پارٹ کو اگر وہ رگڑ کے دھو رہا ہے، صاف ستھرا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک غسل کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، وہ پانی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، اسی طریقے سے یہ حالت ہوگی۔ تو گویا کہ ممانعت دو طرح سے ہوئی کہ صرف ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا بھی درست نہیں، اور اس میں غسل کرنا، جنوبی کا غسل کرنا پانی کے اندر داخل ہو کر کے درست نہیں، وہ مگ سے یا بکٹ سے پانی لے باہر آئے اس کے بعد غسل کرے، یہ اچھی شکل ہے، بجائے اس کی کہ اس میں وہ غسل کرے اور پانی کو خراب کر دے۔ اور اگر پیشاب کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے تو یہ تو انتہائی قبیح صورت ہوئی۔ تو اس طریقہ سے پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور پانی کو ناپاک کرنے سے بچنا چاہیے، یہ اسلام کی نظافت اور طہارت ہے، اور اسلام ایسے اسباب سے منع کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے ایسے اسباب کو اختیار کرنا جس کے سبب ہمارا پانی قابل استعمال نہ رہ جائے پینے کے یا پاکی کے لیے۔ وباللہ التوفیق۔ اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے کتے کے جوٹے کے سلسلے میں، یہاں بھی پانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیتا ہے جس میں ہمارا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، جب تم میں کہ کسی کے برتن میں، جب تم میں سے کسی کے برتن میں، حکم عام ہے، یہ قید اغلبیت کی بنیاد پر ہے کہ ہمارا کتا اگر گھر میں ہے تو ہمارے برتن میں، لیکن یہ مطلب کہ اگر ہمارا کتا آپ کے برتن میں ڈال دے یا کسی دوسرے کا کتا ہمارے گھر کے برتن میں پانی میں منہ ڈال دے، حکم برابر ہی رہے گا، یہ نہیں کہ ہمارے ہی برتن میں، یہ حکم عام ہے۔ تو کسی کے بھی برتن میں جس میں پانی ہو یا کھانے کی کوئی شے ہو، اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیغسلہ سبعا، تو اس برتن کو وہ 7 مرتبہ دھوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ فلیرقہ، پانی کو بہا دے اور اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا ناپاک ہے، تو کتے کا جوٹا ناپاک ہے، کتے کا لعاب ناپاک ہے، اور یہ ایسی سخت نجاست ہے جس کو نجاست مغلظہ کہیے کہ 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا ہے۔
حالانکہ پیشاب اور پاخانہ اگر کہیں لگ جائے 2 مرتبہ دھونے سے 3 مرتبہ دھونے سے اگر وہ صاف ہو گیا, بدبو اس کی ختم ہو گئی, الحمدللہ پاک ہو گئی. لیکن کتے کے جھوٹے برتن کو جب تک 7 مرتبہ نہیں دھویا جائے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا. اب کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایک عبادت والا مسئلہ ہے؟ چاہے تو اس کی کوئی حکمت ہم کو نہ معلوم ہو, یا یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کتے کے منہ کے اندر یا لعاب کے اندر ایسی مضبوط بیکٹیریا ہوتی ہے کہ جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ پانی کے ساتھ مٹی کیچڑ بنا کر کے اگر اس کو جب تک کہ رگڑا نہ جائے اس وقت تک وہ بیکٹیریا مرتا نہیں ہے. تو اگر یہ علت اور یہ وجہ ہے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے اسلام کی حقانیت کا کہ ایسے وقت میں اسلام نے یہ رول دیا ہے جبکہ کوئی سائنسی ترقی نہیں تھی, اور اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے جو حق پر مبنی ہے, اور آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو مسلم شریف کی قرار ذکر کیا ہے انہوں نے کہ اولا ہن بالتراب, پہلی مرتبہ میں مٹی استعمال کریں, پہلی مرتبہ میں مٹی استعمال کریں, یعنی مٹی پانی کیچڑ بنا کر کے ایک برتن کو, بکیٹ ہو یا دیگچی ہو, بگونا جس کو کہتے ہیں, یا اسی طریقے سے کوئی سا بھی برتن ہو جس کے اندر پانی ہے, اس کو بہانے کے بعد اس برتن کو 1 مرتبہ مٹی پانی کے ساتھ اس کو ملے اور 6 مرتبہ اس کو کھنگال دیں پانی سے. پورا ہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے تاکہ بقیہ جو 6 مرتبہ ہم اس کو کنگالیں گے تو مٹی کا کوئی اثر نہیں رہ جائے گا. عبداللہ بن مغفل کی روایت مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء, جب کتا منہ ڈال دے. وہ لوگ کہتے ہیں کتے کا منہ ڈالنا, اور کتا جب منہ ڈالتا ہے تو پورا منہ نہیں ڈالتا بلکہ وہ زبان ڈالتا ہے اور زبان کے کنارے سے پانی پیتا ہے. عام جانوروں کی طرح نہیں کہ یہ منہ ڈال دیتا ہے اور وہ پیتا ہے, بلکہ کتا زبان کے کنارے سے. اور اسی طریقے سے درندے جتنے بھی ہیں, بلی ہو, شیر ہو, سب کو آپ دیکھیے گا تو وہ زبان کے کنارے سے پانی پیتا ہے, تو اس کے اندر وہ لعاب چھوڑتا ہے. تو فرمایا کہ جب کتا برتن میں وضو کرے, ولغ یلغ, یعنی جب کتا منہ ڈال دے اور زبان کے کنارے سے پانی پیے, یا صرف زبان ڈال دے, نہ بھی پیے لیکن زبان اس کے اندر ڈال دے, زبان کو حرکت دے دے, تو فرمایا فغسلوہ سبعا, 7 مرتبہ اس کو دھو. اور فرمایا وَأَفْتِرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ, 8ویں مرتبہ اس کو مٹی پانی سے رگڑ دو. تو علماء نے کہا یہ 8ویں مرتبہ کا مطلب یہ کہ مٹی اور پانی جو دونوں کو مکس کر کے جب ہم نے 1 مرتبہ رگڑ دیا اس کو, تو مٹی اور پانی گویا کہ یہ 2 مرتبہ دھونے کے قائم مقام, کیونکہ اس میں پانی اور مٹی دونوں لگا ہوا ہے. اب بعض اہل علم نے کہا کہ 1 مرتبہ مٹی پانی سے اس کو رگڑا جائے اور 7 مرتبہ دھویا جائے. یہ امام احمد کے یہاں بھی ایک قول ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے, کنگالا جائے, اور 1 مرتبہ پہلی مرتبہ مٹی اور یہ جو کیچڑ بنا کر کے ہم نے رگڑا ہے, ملا ہے برتن کو, وہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ کے قائل. تو شاید وہ یہ توجیہ کریں یا ان کی طرف سے یہ توجیہ کی جائے کہ مٹی اور پانی مل کر کے گویا کہ 2 غسلہ کے قائم مقام. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ کے قائل ہیں کہ 7 مرتبہ دھویا جائے, لیکن وہ مٹی کے استعمال کے قائل نہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے, پاک. تو پھر 7 مرتبہ دھونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علت میں یہ نہیں معلوم, یہ امر تعبدی, یہ بات سمجھ کے کرتے. جبکہ حنفی حضرات 3 مرتبہ کھنگال لینے کے قائل, وہ 7 مرتبہ کے قائل نہیں ہے, وہ دوسری نجاستوں پر قیاس کرتے اور حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ کہیں آیا ہے اولاہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی استعمال کرو, کہیں پر ہے احداہن بالتراب, 1 مرتبہ مٹی استعمال کرو, کہیں پر ہے والسابعۃ بالتراب, 7ویں مرتبہ مٹی استعمال کرو. تو اضطراب ہے, الفاظ مختلف ہے. ارے بابا, حدیث کے اندر الفاظ اگر مختلف آتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ توجیہ اور جمع و تطبیق ممکن ہے کہ نہیں. الحمدللہ ممکن ہے. احداہن مبہم ہے, ایک مرتبہ یہ مبہم ہے. اولاہن اخراہن, یا والسابعۃ, پہلی مرتبہ, آخری مرتبہ, 7ویں مرتبہ, یہ متعین. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دھونا ضروری ہے, اس لیے کہ جب آخری مرتبہ اگر ہم دھوئیں گے تو پھر ایک مزید دھونے کی, اگر مٹی رگڑیں گے تو 1 مرتبہ مزید دھونے کی نوبت آئے گی. نیز اولاہن کی روایت دوسری روایتوں کے مقابلے میں بکثرت طرق آئی, اس لیے جو روایت کثرت طرق سے, کثرت اسانید سے آگے, وہ راجح ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اضطراب ختم ہو گیا. اور دوسری غلاظتوں پر قیاس اگر کرتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ جیسی پلیدی 2-3 مرتبہ دھونے سے صاف ہو جاتی ہے, تو یہ قیاس آپ کا صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ قیاس نص اور دلیل کے مقابلے میں. تو بہرحال کتے کا جھوٹا حنفیہ
शाफिया, हनाबला और जमहूर उम्मत के उलमा नापाक कहते हैं, कुत्ते का जूठा नापाक है, सिवाय इमाम मालिक के, वो कुत्ते के हत्ता के खिंजीर के जूठे को भी वो पाक कहते हैं। अच्छा, खिंजीर के धोने में एक ही मरतबा धोना है, लेकिन ये कुत्ते के लिए सिर्फ ये हुक्म खास है कि 7 मरतबा धोना। ये 7 मरतबा का हुक्म शवाफे, हनाबला और मालिकिया भी कहते हैं, लेकिन मालिकिया मिट्टी के इस्तेमाल के कायल नहीं है, शवाफे और हनाबला मिट्टी के साथ 6 मरतबा धोने के कायल है, या 7 मरतबा जैसा कि हनाबला कहते हैं। तो ये मसला आपके सामने आया। अच्छा, अगर मिट्टी सिर्फ नजाफत के बाद से उसका ताल्लुक है, तब तो कोई भी चीज जो उसकी जगह पर कायम मकाम है वो हो जाएगी। लेकिन अगर सफाई मकसूद है और कोई बैक्टीरियल चीज उसके अंदर है जिसकी वजह से मिट्टी इस्तेमाल की जा रही है या उस जमाने में इस्तेमाल की गई, तो अगर आज कोई साबुन हो या कोई लिक्विड हो या जरासीम कुछ कोई ऐसा लिक्विड हो जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो कुत्ते के लुआब में होती है अगर वो मर जाती है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो दूसरी चीजें भी आज के मॉडर्न जमाने में जो इजाद की गई हैं वो मिट्टी के कायम मकाम हो जाएगी। वैसे मिट्टी अफजल है क्योंकि मिट्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी हर जगह दस्तयाब है। लेकिन अगर मिट्टी से जो फायदा हासिल होता है, अगर वो फायदा दूसरी दवाओं से या दूसरे साबुन वगैरह से या लिक्विड से अगर हासिल हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला काफी। लेकिन 1 मरतबा मिट्टी जरूरी इस्तेमाल करनी है क्योंकि उसकी हदीस सही है। और यही से आपको समझना चाहिए कि यह हुक्म 7 मरतबा धोने का, मिट्टी से रगड़ करके 1 मरतबा, 6 मरतबा या 7 मरतबा खंगालने का, यह सिर्फ कुत्ते के जूठे के लिए। बाकी सूअर अगर बू डालता है 1 मरतबा काफी। दूसरे और जो जानवर है गैर माकुल हम, शेर, बाघ, इसी तरीके से बिल्ली वगैरह, तो बिल्ली का तो खैर जूठा पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है, इन्ना हमें तवाफिन अलैकुम व तवाफात, घर में चक्कर लगाने वाले नौकर चाकरों के तरीका से, बच्चों के तरीका से इसी उसका जूठा नापाक नहीं है। लेकिन जो दूसरे और जानवर हैं, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम शाफी के नजदीक, इमाम अहमद के नजदीक उनके जूठे पाक हैं, अगरचे वो गैर माकुल। लिहाजा शेर और चीता और भेड़िया इन सब के जूठे पाक हैं। और एक दूसरा कौल इमाम अहमद का है जो कि हनफिया का भी है कि जूठा नापाक है, 1 मरतबा धोना पड़ेगा। लेकिन अहले इल्म ने, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने और शेख इब्न उसैमीन वगैरह ने रहमहुल्लाह ने यही फतवा दिया है कि जो जमहूर का फतवा है, इमाम मालिक का, इमाम शाफी का, के साहब सब पाक है सिवाय कुत्ते के और खिंजीर के। कुत्ते और खिंजीर का जूठा नापाक है और इससे बर्तन को धोना वाजिब है। ये शाफिया और हनाबला और हनफिया कहते हैं। मालिकिया के नजदीक सब जूठा पाक है, कुत्ते का भी, सूअर का भी, सब पाक। ये बात समझ लीजिए। और कुत्ते सूअर के अलावा दूसरे गैर माकुल हम जानवर या इसी तरीके से वो जो शिकारी परिंदा होता है, बाज, सकड़ा, चील वगैरह, ईगल वगैरह, उसका जूठा, तो उसके सिलसिले में शवाफे कहते हैं कि वो पाक है और हनाबला के यहाँ भी एक कौल है कि वो पाक है। दूसरे कौल में यह कि नापाक है, 1 मरतबा धोना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इमाम वक्त शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने और फकीहुल असर अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा है कि गैर माकुल हम जानवर का भी जूठा पाक है। सिर्फ सूअर और कुत्ते का जूठा नापाक है, लेकिन सूअर का जूठा सिर्फ 1 मरतबा धोने से काम चलेगा, काफी होगा। लेकिन कुत्ते के जूठे को 7 मरतबा धोना होगा, जिसमें 1 मरतबा कीचड़ से रगड़ के धोना होगा, मलना होगा। फल हो सका। चलिए, यह हदीस ऐसे हुई सामने। अच्छा, यही हुक्म होगा कुत्ते के, इसका जो उसमें उसके जिस्म में जो पसीना है, यही हुक्म उसको उसके पेशाब का होगा, यही हुक्म पैखाना का होगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, उसके लुआब का ये हुक्म है, पेशाब और पैखाने का ये हुक्म नहीं है। लेकिन सोचिए कि जिस शरीयत ने लुआब को इतनी अहमियत दी है, पेशाब और पैखाना तो उसका ज्यादा ही बैक्टीरिया से भरा होगा। इसीलिए सही कौल ये है कि अगर पेशाब कर दे बाल्टी में या किसी बर्तन में या नज़ुबिल्लाह पैखाना कर दे, तो भी ये हुक्म कुत्ते का जो 7 मरतबा धोने का, 1 मरतबा मिट्टी से मांजने का, वो हुक्म बाकी रहेगा अपनी जगह। इसके बाद हम आते हैं एक हदीस, 7वें नंबर की हदीस है। ये वजू के तरीके के सिलसिले में, कि जो असल तहारत का बाब है हमारा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजू का मसनून तरीका, कामिल मुकम्मल तरीका कैसे साबित है या किस तरह था, इसको ये हदीस हमारी वाज़ेह करती है, जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है।
عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. حدیث لمبی ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور مفہوم کو واضح کرتے جاتے ہیں. حمران مولا عثمان، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو بے اتفاق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان کے یہ آزاد کردہ غلام ہے حمران. اور جس طریقہ سے آزاد کردہ غلام کو مولا کہا جاتا ہے، اسی طریقہ سے آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہا جاتا ہے. تب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو آزاد کرنے والے شخص کو مولا اعلیٰ کہتے ہیں، المولا الاعلیٰ، اوپر کا مولا. اور یہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ المولا الاسفل. جب یہ غلام مال چھوڑ کر کے مر جائے، آزاد کر دیا گیا ہے نا، مال چھوڑ کے مر جائے اور کوئی اس کا وارث نہ ہو، یا جن لوگوں کے جو وارث ہوں ان کے حصے شریعت میں مقرر ہیں، ان کو دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے اور کوئی عصبہ نہ ہو، مذکر قریبی رشتہ دار نہ ہو اس کا بلڈ کے رشتے کا جو مال لے سکتا ہو، تو یہ آزاد کرنے والا مرد یا عورت جو ہے، موتق یا موتقہ آزاد کرنے والے، جس کو مولا الاعلیٰ کہتے ہیں، وہ اس آزاد کردہ غلام کے مال کا وارث ہوگا. لیکن اگر مولا الاعلیٰ مر جائے اور کوئی وارث نہ ہو تو وہ غلام جس کو اس نے آزاد کیا، جس کو المولا الاسفل کہتے ہیں، وہ وارث نہیں ہوگا. تو جس نے آزاد کیا ہے وہی وارث ہوتا ہے. اسی کو ولاء عتق کہتے ہیں. تو بہرحال یہ حمران آزاد کردہ غلام تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا یعنی آنکھ سے دیکھا، کہتے وہی ساتھ میں موجود تھے. ایک دیکھنا ہوتا ہے علم سے دیکھنا، جیسے قرآن نے کہا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو دیکھنے کا مطلب وہاں پر علم سے جاننا مراد ہے کہ کیا آپ نے نہیں جانا؟ ابھی تو جلد ہی کا واقعہ ہے، جلد ہی یہ واقعہ گزرا ہے. اس کے چشمدید گواہ موجود ہے مکے، ان سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی کیسی حفاظت فرمائی. اور یہاں تو وہاں رویت علمیہ مراد ہوئی اور یہاں رویت بصریہ، دیکھا نہیں. تو حضرت عثمان کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے منگوایا دعا بے وضوء، واو کے فتح کے ساتھ دعا بے وضوء، پانی منگوایا جس سے پاکی حاصل کی جاتی. اور وضو واو کے ضمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے، پیش رفع ضمہ پیش پڑھیں گے، وضو تو وضو کرنا، ایکشن، وضو کرنے کے عمل کو کہتے ہیں وضو. کیا کر رہے ہو بھائی؟ وضو کر رہا ہوں. وضو نہیں، وضو کر رہا ہوں. اچھا اس برتن میں کیا ہے؟ پانی ہے، اس سے آپ وضو کریں، وضو ہے، اس برتن میں وضو ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ وضو. تو دعا بے وضو، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کر کے بتایا. اللہ اکبر، خلیفہ راشد. التواضع دیکھیے کہ وضو پریکٹیکلی کر رہے ہیں. علم تو تھیوریٹیکلی بھی لیا جا سکتا ہے، پریکٹیکلی بھی، لیکن عملی طور پر کسی کو اگر کوئی چیز آپ سکھائیں گے تو وہ قولی کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوگا، اور آدمی پریکٹیکلی دیکھے گا تو اس کی بات سمجھ میں بھی آئے گی اور دیر تک اس کے دماغ میں وہ بات رہے گی. تو وضو کر کے عالموں کو چاہیے کہ وہ نمازیوں کو کبھی کبھی دکھائیں کہ مسنون وضو کا کیا طریقہ ہے. خلیفہ راشد ہے، انہوں نے پانی منگوایا اور لوگوں کی موجودگی تاکہ دیکھو میں وضو کرتا ہوں، وہ وضو جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. چنانچہ کہتے فافرغ علی یدیہ من انائہ، وہ برتن جو لایا گیا اس سے انہوں نے پانی بہایا اپنے دونوں ہاتھ. اس کا مطلب یہ کہ اگر آدمی نیند سے بیدار نہیں بھی ہوا ہے تو من باب الاحتیاط، ہاتھ میں میل کچل ہے، درد لگی ہوئی ہے، تو ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے بلکہ بکیٹ کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے پانی گرا دے، یا کوئی چھوٹا برتن ہو تو اس سے لے کر کے دونوں ہاتھ کو دھو لے پہلے 3 مرتبہ، جیسا کہ گزر چکی ہے بات. 3 مرتبہ انہوں نے دھویا ہاتھ کو، اور اس کے بعد تب انہوں نے پانی داہنے چلو سے، یہ داہنا ہاتھ ہے ہمارا چلو، اس سے انہوں نے پانی اٹھایا. اب برتن کدھر ہونا چاہیے؟ اگر بڑا برتن ہو تو داہنی طرف ہونا چاہیے، اور چھوٹا برتن اگر ہے جس سے بہاتے ہیں آپ داہنے ہاتھ پر، تو اگر چھوٹا برتن ہے تو بائیں طرف ہو، اور اگر بڑی بالٹی ہے یا بڑا سا برتن ہے تو وہ داہنے طرف رہے. پھر اس سے پانی نکال کر کے ہاتھ دھوئیں
یا پانی گرا کر کے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیں، اس کے بعد داہنے ہاتھ ڈالیں اس میں. 3 مرتبہ جب انہوں نے دھو لیا، ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا اور وہاں سے پانی نکالا انہوں نے ایک چل. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر انہوں نے کلی کیا، ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا. 3 عمل کا ذکر کیا. کلی کیا، ایک چلو پانی لیا، اس سے تھوڑا پانی منہ میں لیا، تھوڑا پانی ناک میں لیا، ناک کی ہوا سے اس کو اوپر چڑھایا اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیا. ثم غسل وجهه 3، کتنی مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا ذکر نہیں. جب عدد ذکر نہ ہو تو کم سے کم 1 مرتبہ تو ہوگا ہی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ. داہنا ہاتھ داخل کیا یا دونوں ہاتھ داخل کیجیے، پانی نکالیے، 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیے، یا داہنے ہاتھ سے اگر پانی لیتے ہیں تو پھر اس کو دوسرے ہاتھ میں پلٹائیے، دونوں ہاتھ کے سہارے سے چہرے کو دھوئیے. اب چہرے کی حد کیا ہے؟ جہاں سے بال نکلتا ہے، یہ جو حصہ بال نکلنا، میرا بال تھوڑا سا گر گیا ہے سامنے سے اوپر چڑھ گیا ہے، یہ جو پیشانی کا حصہ ہے جہاں سے نیچے کو ڈھلوان شروع ہوتا ہے، پیشانی اوپر سے جہاں سے نیچے کو ڈھلتی ہے، اس جگہ سے لے کر کے عام طریقے سے بال یہی سے اگتا ہے جہاں سے پیشانی نیچے کو لٹکتی ہے، ٹھڈی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان تک. وجہ جو سامنے ہو، وجہ جو سامنے، یہ جو پورا حصہ جو آپ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے، یہ چہرہ گویا بال کے اگلے کی جگہ سے لے کر کے یا پیشانی کے نیچے دھلنے کی جگہ سے لے کر کے تحت لحیہ اور دونوں کان کے لو کے درمیان، یہ چہرے کی حد ہوئی. اس کو انہوں نے دھویا 3 مرتبہ. وہ یدیہ الی المرفقین 3، اور دونوں ہاتھ کو انہوں نے کہنیوں تک، مرفق کہتے اس ہڈی کو، جہاں یہ زرا ہے، یہ زرا ہے اور یہ ہمارا بازو ہے، بازو اور زرا کا جو جوائنٹ ملتا ہے، اور یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے ہمارے دونوں ہاتھ میں جس پر ہم ٹیک لگاتے ہیں آرام کے لیے، ایسے ٹیک لگا کے بات کرتے ہیں تو اس لیے اس کو مرفق کہتے ہیں، جس پر ٹیک لگایا جائے آرام کے لیے، وہاں تک دھویا. لیکن وہاں تک کا مطلب کیا ہے کہ کہنی دھوئی یا نہیں دھوئی؟ کہنی دھولی، کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وضو کرتے ہوئے کہ آپ نے ادار الماء علی مرفق، اپنی کہنی پر آپ نے پانی بہایا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حتی شرع فی العضد، بازو کے حصے سے آپ نے شروع کیا اوپر سے، تو کہنی ہر حال میں دھلنی چاہیے. کہا کہ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے دھویا. ثم مسح براسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا. یہ بھی مطلق ہے، اگر مطلق سر بولے تو 2 بال نہیں یا پیشانی تک نہیں بلکہ پورا سر. اس کی تفصیل آگے دوسری حدیث میں آئے گی. پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. یہاں بھی عدد نہیں بیان کیا گیا. مسح راس کی جتنی حدیثیں ہیں یا تو مطلقہ یہ کہ سر کا مسح کیا، یا یہ ہے کہ مرۃ واحدہ کی قید کے ساتھ آئی، نے ذکر کیا ہے، اور خود یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کی صحیح ترین حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ مسح راس کیا ہے. البتہ ایک حدیث ہے جو 3 مرتبہ کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو، جیسا کہ حافظ ابن حجر اور دوسرے محققین نے کہا ہے، تو صحیح حدیث جب اصح روایت کی، اپنے سے زیادہ صحیح روایت کی اگر مخالفت میں آتی ہے تو حدیث شاذ ہوتی ہے، اور شاذ ضعیف کے حکم میں. اس لیے سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہے، کیونکہ یا تو مطلق ہے یا نہیں تو پھر ایک کی قید کے ساتھ. اور سلاسل کی قید کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اگرچہ وہ صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، لیکن وہ شاذ کے حکم میں. تو سر کا مسح 1 ہی مرتبہ، لیکن پورے سر کا. اچھا، مسح بیرا سے، بال لگا ہوا ہے، با الساق کے بھی آتا ہے، تو ہاتھ کو بال سے لگا کر، ہاتھ کو بال سے لگا کر، یعنی ہاتھ بال میں لگے، الساق میں لگ کر کے بال سے ہاتھ چلے، انہیں کی ٹوپی کے اوپر کر کے. تفصیل پھر انشاءاللہ بتائیں گے. ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاث، کان کے مسح کا ذکر یہاں نہیں کیا، لیکن کئی سند سے روایت آئی ہے الاذنان من الراس، کان سر میں داخل ہے، اس لیے کان کا بھی مسح سر کے مسح میں داخل. پھر انہوں نے دھویا اپنے دونوں پیر کو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اپنے پیر کو دھویا. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے اس وضو کی طرح، نحو وضوئی، اپنے اس وضو کی طرح.
मिस्ल नहीं कहा, बाद रवायत के अगरचे मिस्ल आया है, लेकिन लोगों ने कहा नहव और मिस्ल में फर्क है। मिस्ल में पूरी मुताबिकत होती है और नहव में करीब तर मुताबिकत होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत तो नहीं हो पाई, यानी एकदम से ट्रू कॉपी तो नहीं कर सके, लेकिन यह है कि हद दर्जा करीब हद तक किया, ये लफ्ज नहव साबित करता है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजू की तरह वजू किया था, और ये कहा वजू करने के बाद आपने फरमाया था कि जो कोई मेरे इस वजू की तरह वजू करे, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु, जिसमें वो अपने नफ्स से कोई गुफ्तगू न करे, यानी गलता पेशा ना हो, फिक्र में मुबतला ना हो, बातों में तरद्दुद और तफक्कुर न करे, जैसा ख्यालात की दुनिया में भटकना होता है, हदीस नफ्स, बल्कि खुशू खुजू के साथ, हुजूर कल्ब व दिमाग के साथ अल्लाह के साथ में सामने खड़ा हो और नमाज पढ़े तवाज़ु के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु गफरल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ फरमा देगा। गोया कि ये फजीलत वजू और उसके बाद 2 रकात नमाज के मजमूए पर हासिल होगी। सिर्फ वजू पर फजीलत, ये फजीलत नहीं है, बल्कि वजू जब जब वजू करे तो 2 रकात नमाज अगर पढ़ता है तो इससे मालूम हुआ कि वजू के बाद भी 2 रकात साबित है। जब जब वजू करे आदमी, चाहे जो असर के बाद करे फर्ज नमाज के बाद, या फजर की फर्ज नमाज के बाद वजू करे, तो अगर वो चाहता है तो 2 रकात नमाज पढ़ सकता है वजू करके। तो ये वजू और 2 रकात नमाज की फजीलत है, बशर्ते के पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और हदीस नफ्स से परहेज करें। अब ये 2 रकात फर्ज को भी शामिल है और नफिल को भी शामिल है। अगर फर्ज का वक्त है तो वजू किया, फर्ज पढ़ा तो भी ये फजीलत शामिल है, या अगर फर्ज नमाज का वक्त नहीं है तो सिर्फ वजू किया, वजू करने के बाद उससे 2 रकात पूरी तवज्जो के साथ पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ गुनाहों को माफ फरमाया। जमहूर अहले इल्म के नजदीक गुनाहों से मुराद यहाँ पर सगाइर है, अगरचे बाद उलमा ने कहा कि मुतलक है, बड़े गुनाह भी इसके अंदर दाखिल है, लेकिन सही कौल यह है कि नमाज पंजगाना, जुमा, रमजान, हदीस में आया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमा व रमजान इला रमजान मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनिबतिल कबाइर। 5 वक्त नमाज दरमियानी गुनाहों का, जुमा जुमा के दरमियान के गुनाहों का, रमजान रमजान तक के गुनाहों का कफ्फारा है, बशर्ते के आदमी बड़े गुनाहों से परहेज करे। तो जब नमाज है, फर्ज नमाजें बड़े गुनाहों का कफ्फारा नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये वजू और उसके बाद 2 रकात सुन्नत जो भी कह लीजिए, ये भला कैसे फराइज बड़े गुनाहों का कफ्फारा हो सकती है। इसे सही कौल यह है कि इबादतें छोटे गुनाहों का कफ्फारा है, बड़े गुनाह तौबा से माफ होते हैं। मेरा ख्याल है कि इसी 7वीं हदीस के ऊपर, जो हुमरान मौला उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, इसी पर हम दर्स को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और अब तक के पढ़े हुए असबाक में से या सबक में से या हदीसों में से अगर किसी को कोई एतराज़ है, जो मसाइल बयान किए गए हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको सुनेंगे। 8वीं हदीस भी वजू के ताल्लुक ही से है, वजू के अमली तरीके के ताल्लुक से ही है, मगर इंशाल्लाह इसमें कुछ नई बातें होंगी जो हम अगले दर्स में इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करेंगे। हाज़ा वबिल्लाहि तौफीक। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। शेख अभी तक कोई भाई या बहन को सवाल हो तो चैट में टाइप कर सकते हैं आप। शेख हमारे पास 4 सवाल है शेख, तो मैं आपके पहला पढ़ूंगा शेख। शेख वजू करते टाइम पूरा अंदर नाक की हवा से नहीं कर सकते क्योंकि वो गले में जाता है, तो क्या नॉर्मली हाथों से डाल सकते हैं बगैर हवा खींचे? हाँ, अगर हलक में जाता है और वो बाहर से तकलीफ नहीं है तो आप उसको ले जाइए, उससे खुद नाक की सफाई हो जाती है, और उसके तिब्बी फवायद भी हैं कि नाक बार बार पानी की ठंडक को महसूस करने की वजह से उसकी हसासियत खत्म हो जाती है, और जो नजला जुकाम की कैफियत होती है आम तरीके से, थोड़ी सी सर्दी लगी तो जुकामी कैफियत हो जाती है, या अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है, निसवार करने से यानी नाक की हवा से जितना दूर ले जा सकते हो आप ले जाइए, इतना मुबालगा भी नहीं कि साहब आओ। अच्छा, रोजे की हालत में तो वैसे भी मना है, ताकि हलक में पानी ना जाए। रोजे के अलावा की हालत में यह है कि जहां तक आप चढ़ा सकते हैं आसानी के साथ आप ले जाए। जी 2 सवाल है शेख, ये दोनों मिलते जुलते सवाल है। अगर कुत्ता हमें चाटे तो क्या किया जाए? और इसी के साथ ऐसी सवाल है शेख कि अगर कुत्ता हमें काटे तो क्या इसको भी 7 बार वो जगह को धोना चाहिए? बिल्कुल, दोनों ही सूरत में। कुत्ते ने अगर आपके जिस्म को चाट लिया, थूक लग गया, तो उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अगर मिट्टी ही उसके बैक्टीरिया का इलाज है तो मिट्टी एकदम रगड़ करके 6 मरतबा उसको धोना पड़ेगा, या नहीं तो अगर साबुन या कोई लिक्विड अगर उसकी जगह पर मिट्टी का अल्टरनेट अगर आ गया है तो ठीक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 7 मरतबा उस जगह को धोना होगा।
کپڑے میں اگر اس نے تھوک لگا دیا، وہ کپڑا ناپاک ہے، اس کو دھونا پڑے گا آپ کو 7 مرتبہ، اور اسی طریقے سے کاٹا ہے تو اس کو 7 مرتبہ جگہ کو دھونا۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ دوسرا سوال ہے شیخ، گائے کے گوبر سے استنجا کر سکتے ہیں کیا، چونکہ وہ پاک ہے؟ اللہ 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 جزائے خیر دے، اچھا سوال ہے۔ گائے کا گوبر ہو، ماکول الرحم جانور کا گوبر اور پیشاب پاک ہے، صحیح قول کے مطابق پاک ہے، لیکن ہم اس کو استنجا میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نصیبین کے جن جو یمن میں ایک جگہ ہے، وہاں کے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو منع کیجئے کہ وہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے، کیونکہ وہ ہماری خوراک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو، کیونکہ ہڈی ان کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک۔ جس ہڈی کو ہم چوس کر کے، چاٹ کر کے، گوشت نکال کے پھینک دیتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جب وہ جن اس کو پاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو گوبر ہمارے جانور نکالتے ہیں، اس گوبر کو جب اس کے جانور کے چارہ بنایا جاتا ہے تو بالکل ہری بھری گھاس کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ تو جو اس کے جانور کی خوراک ہے، اس خوراک کو گندا نہ کرو، اس لیے آپ نے منع فرمایا، اس لیے اس سے صفائی نہیں ہو سکتی، پاکی آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اور یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب جنہوں کے جانوروں کی خوراک کو ہم گندا نہیں کر سکتے اور ان کی خوراک کو گندا نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی خوراک کو بدرجہ اولا نہیں گندا کر سکتے، ہم اپنے جانوروں کی خوراک کو بدرجہ اولا نہیں گندا کر سکتے، اسے پوچھ نہیں سکتے۔ جی جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اس کے بعد سوال ہے شیخ کہ ہاتھ ناخن کے پہلے بھیگنا بکیٹ میں یا برتن پر ڈالنا الاؤڈ ہے وضو کرتے وقت؟ نہیں، مطلب ہاتھ پہلے دھو لے، اس کے بعد بکٹ میں ڈالے، تو ناخن کے ڈالنے سے کوئی حرج نہیں پڑتا، یا ناخن میں جو کچھ ہلکی پھلکی میل لگی ہوئی ہے، اندر میں گھسی ہوئی ہے میل ناخن کے اندر، وہ بہت قلیل شے ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ جی بس شیخ۔ 3 مرتبہ آپ اس کو ہاتھ کو دھو لیں، اس کے بعد آپ ہاتھ کو بکٹ میں ڈال کر کے پانی نکالے دائنے ہاتھ سے، پھر کلی کرے، ناک میں پانی چڑھا۔ جی شیخ۔ دوسرا سوال ہے شیخ، السلام علیکم شیخ، میں اس سے پہلے وضو میں کمی ہوتی تھی، جیسے کچھ حصے صاف کرنا بھول جاتا تھا، تو اسے وضو کے بعد دھو کے نماز پڑھ لیتا، مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار میں نے ایسا کیا، تو کیا میں نماز ریپیٹ کروں اور کیسے؟ اب یہ تو بہرحال بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز ایسی آ جائے وضو میں، یا مان لیجیے کہ اگر غسل جنابت فرض تھا اس کے اوپر، اور جسم کے کسی حصے میں کوئی ایسی چیز چپکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی وہاں تک نہیں جا سکتا تھا، تو اہل علم نے کہا کہ اگر معمولی سی جگہ خشک رہ گئی ہو تو یہ معاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی طرف گئے ہیں، خاص کہ وہ آدمی جو آٹا گوندھنے کا کام کرتا ہے، اس کے کسی حصے میں، جسم کے کسی حصے میں آٹا چپک گیا ہے، یا کہ کوئی پینٹنگ وغیرہ کا کام کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کوئی پینٹ وغیرہ اس کے ہاتھ میں یا کسی حصے میں لگا رہتا ہے، تو وہ دیکھتا نہیں ہے، یا اس کا چھڑانا اس کے لیے صاف کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر معمولی سی یہ ہو چیز، تو اہل علم نے کہا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ قابل مغتفر ہے، درگزر ہے۔ لیکن بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اگر ہم آٹا گوندھنے والے ہیں یا ڈینٹنگ کا کام اگر کرنے والے ہیں، تو اپنے آگا کو دیکھ لیں کہ کوئی چیز ایسی لگی ہوئی تو نہیں ہے، اس کو پھر چھوڑا کر کے ہی وضو کریں۔ یا اسی طریقے سے جو نیل پالش وغیرہ عورتیں لگاتی ہے، وہ چونکہ تھک ہوتا ہے، اس لیے جب تک وہ نیل پالش رہے گی اور ناخن پر پانی نہیں پہنچے گا، آپ کا وضو نہیں ہو سکتا۔ جی اور کچھ سوال ہے، میں بھائی اور بہنوں کو یہ یاد دلا دوں کہ آپ ایک بار اگر ویڈیو پھر سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو سوال صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر موضوع کے ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کا سوال نہیں ہے تو ہم شیخ نے بتایا کہ وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا سوال ہے شیخ، برتن میں جی ہاتھ نہیں ڈالنا ہے تو کیا بوٹل جیسا کہ آج کل اکثر لوگ یوز کرتے، تو کیا اس سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے؟ الحمدللہ، تو جب بوٹل ہے تو بوٹل سے پانی گرائیے، دونوں ہاتھ کو دھوئیے، 3 مرتبہ دھوئیے، دھونا تو ہے ہی ہے آپ کو ہاتھ، کیونکہ پھر آپ پانی لے کر کے ناک میں چڑھائیں گے، تو ہاتھ برتن میں ڈالنا ہے۔ نہیں بھی ڈالیں گے تو وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا وضو کی سنت میں تو ہے نا، وضو کی سنت میں ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دیکھا نا کہ انہوں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھویا۔ تو اگر آدمی سو کے نہ بھی جگے تو ہم جب وضو پہ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو ہم پہلے 3 مرتبہ کلائی تک ہاتھ دھوتے ہیں، جو قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں چہرے سے شروع کہ چہرہ کو دھو، ہاتھ کو کہنیوں تک دھو، سر کا مسا کرو، پاؤں دھو۔
مگر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اس کو لو، اب جس چیز سے منع کرو سے رک جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ فعل ہے اور آپ کا یہ حکم ہے کہ جب وضو کرو تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو، یہ ایک مستقل سنت ہے. تو اس لیے اگر آپ بوتل سے پانی گراتے ہیں تو دائنے ہاتھ میں پانی گرائیے اور پھر دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیے، پھر لے کر کے کلی اور ناک میں پانی چڑھائیے. جی جزاک اللہ خیرن. شیخ آپ نے بتایا کہ مطلب جب طہارت کا مسئلہ ہے 3 بار دھونے کا پتھر سے، تو آج کل جو شاور کے جیسا واش روم میں جاتے تو پانی آ جاتا سے آٹومیٹک، تو ایک بار سے بھی کافی پانی آتا اور صفائی ہو جاتی، تو کیا یہاں پر بھی 3 بار دھونا شیخ اس سے؟ الحمد للہ، اچھا سوال ہے. 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اہل علم نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ. جی شیخ جزاک اللہ خیرن. کوئی نئے سوال نہیں ہے شیخ. جزاک اللہ خیرن. هذا وبالله التوفيق. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.